اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام امت مسلمہ کو اور خاص کر تمام روزہ داروں کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مہینہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان سے پہلے دینے والے خطبے میں، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرمایا کہ مہینہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ گیا ہے رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ۔ تو واقعاً یہ مہینہ جو ہے پوری امت کے لیے، پوری بشریت کے لیے رحمت و مغفرت اور برکت کا مہینہ قرار پائے انشاءاللہ تعالی۔ خوب، چونکہ ہمیں خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اس لیے ہم مقدمے کے طور پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ ماہ رمضان کے سلسلے میں بہت سارے مطالب پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، لہذا ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اس سال جو موضوع جس پر گفتگو کرنی ہے ابتدائی پہلے عشرے میں، ان 10 دنوں میں، پہلے ماہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں، وہ ہے قرآن کی وہ 26 آیتیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے ذہنوں میں ابھی سوال پیدا ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے خارج کر دیا ہے پٹیشن کو، بلکہ کل ہی خارج کر دیا ہے پٹیشن کو، اور اس مجرم پر جرمانہ بھی لگایا ہے۔ جرمانہ اسی پر لگایا جاتا ہے جو مجرم ہو، جس نے کرائم کیا ہو اس پر جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک ایسے مجرم پر کہ جس نے ظاہری طور پر یہ پیش کیا، البتہ اس کے پیچھے بہت بڑے مجرمین کی پشت پناہی ہے، اب سپریم کورٹ ان کو نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے کہ کن لوگوں نے یہ آمادہ کر کے تیار کر کے آیتیں دی تھی، ورنہ یہ ایک بیوقوف انسان ہے، اس کو اپنی لالچ یا اپنے جرموں سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ پہلا جرم نہیں ہے، البتہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کے پہلے نہیں، میں نے بہت سارے اور جرائم ہیں جن جرائم کی بنیاد پر ان سے اور قانونی ہوتا ہے، مجرمین کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے دوسرے جرائم کرائے جاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، تو یہ کام کرایا گیا۔ خیر، اس حد تک جو ہے یہ مسئلہ ابھی اس کی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے خارج کیا ہے اسے مجرم قرار دیا ہے، اور مجرم کے اوپر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی قرار دیا ہے۔ البتہ یہ سب ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں حاصل ہے۔ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز جو ہے کسی ایک انسان کی طرف سے نہیں اٹھائی گئی، یہ پوری ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور صرف اس ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ یہ کافی پرانی کوششیں ہیں، بہت دنوں سے اس بات کی کوششیں ہیں، تقریباً 4 دہائیوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے جہاد پر کہ جو بہت مقدس ہے اور بہت عظیم الشان ہے، جو انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا کہ اصل میں بشریت کے نجات دینے کے لیے ہے، مظلوموں کی حفاظت کے لیے ہے، جو لوگ راہ حق میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اپنے دفاع کے لیے ہے۔ اس کے اقسام کے سلسلے میں ہمیں انشاءاللہ بعد میں اشارہ کیا جائے گا۔ تو اس کی کوشش آج کوئی نئی کوشش نہیں ہے، پہلے سے کوشش ہے، یہ بھی بعد میں انشاءاللہ بحث کریں گے یہ ساری کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں، اصل اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں اس طرح کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی ہم صرف موضوع کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں اس موضوع پہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور دوسرے قرآن کی
وہ 26 آیتیں جو ہیں، اگرچہ بہتر تو یہ ہوتا کہ ہم ساری بحث کر لیتے جہاد کے مختلف مسائل، جہاد کا فلسفہ، جہاد کے تمام احکام جو بیان کیے گئے ہیں، پھر ہم 26 آیتوں پر آتے، لیکن شاید تھوڑا سا دیر ہو جائے گی، اس لیے ہم تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ ساتھ آیتوں کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، تاکہ امید ہے کہ انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر 9-10 دنوں میں یہ ساری بحث ہماری پوری ہو جائے۔ پھر بعد میں انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو دوسرے عشرے میں اسلامی جہاد، قرآن اور تاریخ کی نگاہ میں اس پہ بحث کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوا یا اس کے بعد، تو وہ جہاد کس طرح کا تھا، کس طرح جو ہے جنگ میں شرکت کرتے تھے، جنگ کے قانون اسلام نے کیا بیان کیے تھے، سامنے جو جنگ کرنے کے لیے آتے تھے ان سے کس طرح پیش آتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح رحمت اور مہربانی کا سلوک کرتے تھے، اگر کہیں داخل ہوتے تھے تو لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، یہ سب تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے جنگیں ہوئی تھی اس میں مقتولین کی تعداد کیا تھی۔ میں کہیں تو ایک ابتدائی طور پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دوں کہ اس سے اندازہ ہوگا، بعد میں اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہمارے پاس جو بہت اہم جنگیں ہیں، مثلاً اسلام کی ابتدائی 4 جو بہت بڑی اور بہت اہم جنگ ہے، جنگ بدر اور جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر، یہ 4 جنگیں جن کو سبھی جانتے ہیں، یعنی بچوں کو معلوم ہے 4 جنگ بدر اور جنگ احد۔ جنگ بدر اتفاق سے ماہ رمضان ہی میں لڑی گئی تھی، تو جنگ بدر و احد، خیبر و خندق، اگر ہم کبھی پوچھیں آپ سے، آپ یہاں پر اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پڑھائی کر چکے ہیں، بہرحال یہ ماہ رمضان اس سال بھی، پچھلے سال تو بالکل تنہائی میں مجھے ریکارڈنگ کرنی پڑی تھی، اس سال آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی بہت محدود تعداد میں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ جو ہے جلدی نجات دے بشریت کو اس جرثومے سے، اس وائرس سے، اور یہ مشکل ہے، بہت سارے لوگ واقعاً تکلیف میں ہیں، بہت سارے بزرگوں کو تکلیف ہے، آپ جوانوں کو تو مشکل نہیں ہے لیکن بزرگوں کو جو ہے واقعاً فکر مندی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جلدی نجات دے۔ بہت اس میں سیاست بھی ہے، بہت سارے اور بھی انٹینشنز ہیں لوگوں کے، بہت ہی عجیب و غریب ماحول رہا ہے، پورے سال بھر کیا ہوتا رہا، کتنے شور گل ہنگامے اور ریلیاں اور لاکھوں کا اجتماع، اور ابھی جب ماہ رمضان کی باری آئی تو اس طرح سے، تو یہ سب مسائل بھی ہیں، لیکن بہرحال ان سب سے اپنے آپ کو بلند کرتے ہوئے، ان مسائل میں نہ الجھتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد بشریت کو نجات ملے اس وائرس سے۔ تو ان حالات میں بہرحال اس طرح پھر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی 4 جو سب سے مشہور جنگیں ہیں، نہیں معلوم آپ کے ذہنوں میں کیا خیال ہوگا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی بتائیے گا، اس لیے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک طالب علموں کے درمیان میں پوچھا تھا، یعنی معمولی طالب علم نہیں، پڑھے لکھے اچھے خاصے پڑھے لکھے طالب علموں کے درمیان میں، کہ آپ کی نظر میں ان 4 بڑی جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے؟ چونکہ یہ رہتا نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں اتنی ساری جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں میں کچھ بڑی جنگیں تھیں، جیسے یہی جنگ بدر و احد و خیبر و خندق، یہ بڑی جنگیں تھیں، تو نہیں معلوم کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے، کتنے لوگ قتل کیے گئے ہوں گے آپ کے اپنے ذہن میں۔ یوں ہی جب میں نے طالب علموں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی 5-6 ہزار لوگ مارے گئے ہوں گے، شاید بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی تو اس میں اور بھی زیادہ لوگ مارے گئے ہوں گے، لیکن آپ لوگ کیا خیال ہے؟ کم کہہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان 4 بڑی جنگوں میں، یہ ہم اپنے سامعین کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اور آپ میرے خیال سے آگاہ بھی ہیں، اچھی بات ہے، اور خاص کر جو غیر مسلم لوگ اگر کلپ کے ذریعے سے کسی طریقے سے ان تک یہ بات پہنچے تو یہ جانیں کہ رسول اللہ نے کس طرح کی جنگ کی تھی۔ رسول اللہ کے دور کی یہ 4 سب سے بڑی مشہور جنگوں میں دونوں طرف کا لشکر، رسول اللہ کی طرف کا بھی اور رسول اللہ کے مقابل میں جو لشکر تھا، مقابل لشکر، دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر کل 298 لوگ مارے گئے تھے۔ کتنے ہیں؟ 298۔ اب تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس اختلاف کو اگر دیکھیں تو 300 بھی ہو سکتا ہے، 294 ہو سکتا ہے، 295 ہو سکتا ہے، 301 بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہی تقریباً 300 لوگ، ہم نے جو شمار کیا وہ 298 لوگ، تو یہ تقریباً 300 انسان مارے گئے ہیں دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر اسلام کی 4 سب سے زیادہ اہم اور مشہور جنگوں میں۔ یعنی اسلام بنیادی طور پر چاہتا تھا کہ کسی طرح سے جان نہ جائے انسانوں کی، بھاگتے ہوئے لوگوں کو نہیں ماریں، بوڑھوں کو چھوڑ دیں، عورتوں کو حملہ نہ کریں، بچوں کو چھوڑ دیں، بہت سارے احکام ہیں جو بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔
تو یہ میں نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا. بعد میں انشاءاللہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں ان جنگوں کی فہرست جب ہم وہ بحث کریں گے، نہیں معلوم اس عشرے میں یا شاید اگلے عشرے میں تاریخ کی جو بحث ہوگی وہاں پہ پیش کریں گے کہ جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور وہی نمونہ ہے، وہی بہترین نمونہ ہے. ان جنگوں میں کتنے لوگ تمام جنگوں میں ملا کر 10 سال کی مدت میں، چونکہ ہجرت کے بعد سے جو جنگوں کا ماحول شروع ہوا ہے اور رسول اللہ کی ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال جو ہے مدینے میں قیام فرمایا، تو اس پوری مدت میں جو ہے کتنے انسان مارے گئے. لیکن خلاصے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی جنگیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر 1000 سے بھی کم لوگ مارے گئے. 1000 سے بھی کم لوگ. جب رسول اللہ سب سے بڑا لشکر لے کر پہنچے تھے مکے کی فتح کرنے کے لیے، 10,000 کے لشکر، اس میں چند لوگ مارے گئے ہیں، 6 یا 7 لوگ. وہ بھی رسول اللہ نہیں چاہتے. جن لوگوں نے آگے بڑھ کے، چونکہ بڑا لشکر تھا، ایک گروہ نے آگے بڑھ کے ایک گروہ پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا تھا. رسول اللہ ناراض بھی ہوئے اور منع کیا کہ، اور وہ لوگ جو ہے انتقام کی باتیں کر رہے تھے. رسول اللہ نے منع کیا. جنگ فتح مکہ تاریخ میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی دوسرے عشرے میں انشاءاللہ تعالی. تو مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی جان بچائی جائے، اور یہ جو جنگ میں آ رہے ہیں ان کو بھی مارنا مقصود نہیں تھا. باقی جو اصل اس کا فلسفہ ہے وہ فلسفہ جہاد میں انہی دنوں میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. تو ہم یہ ابتداً چند جملے کہنا چاہتے ہیں کہ اس بحث کی ضرورت تقریباً میرے لیے بھی واضح ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی واضح ہوگی کہ اس دور میں یہ مسلسل جو دور چل رہا ہے اور جو جس طریقے سے اسلام کے ایک اہم رکن جہاد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ جہاد جو بہت زیادہ عظمتوں کا باعث رہا ہے، بہت ہی عظیم انسان بنے ہیں اسلام کے، بہت ہی عظیم انسان تاریخ میں بھی، گزشتہ تاریخ میں بھی، اور ہمارے حتیٰ موجودہ دور میں پاکیزہ ترین انسان اور عظیم ترین لوگ ہمارے اس دور کے، ہماری اس تاریخ میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے راہ حق میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے انسانوں کی جان بچائی ہے، جنہوں نے جان لی نہیں ہے بلکہ جان دی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے میں جنگ کی ہے، ٹیررسٹوں کو مارا ہے، ٹیررسٹوں کے حوصلے پست کیے ہیں، ان کی کمر توڑی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان دی ہے انسانوں کو بچانے کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے ایسے باطل قسم کے لوگوں سے. تو یہ ایک نمونہ میں اس لیے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سوچنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. ابھی ہم اس بحث کی ضرورت کے اعتبار سے میں صرف یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 2 گروہ مسلمانوں میں ہیں، 2 گروہ غیر مسلمانوں میں ہیں جن کے لیے اس بحث کی ضرورت ہے. یعنی یہ بحث ہماری فقط چند افراد کے لیے نہیں ہے. ماہ رمضان میں تو یوں بھی کرونا کے زمانے میں ظاہری طور پر سامنے محدود ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھا ذریعہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے بات جو باقی رہتی ہے اور آگے تک پہنچائی جا سکتی ہے. تو 2 گروہ مسلمانوں کے ہیں اور 2 گروہ غیر مسلمانوں کے ہیں جن کے لیے ہم یہ بحث جو ہے کرنا چاہتے ہیں. ایک تیسرا گروہ دونوں میں ہے، وہ بہرحال وہ ہے کہ جو صحیح طریقے سے جانتے ہیں. مسلمانوں میں 2 گروہ وہ ہے کہ جو نہیں جانتا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو واقعاً اسلامی جہاد کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ جانیں. یعنی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جب باطل اتنی زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، باطل ہر طرف سے سازشیں کر رہا ہے، تو ان باطل قوتوں سے مقابلے کے لیے اسلامی جوانوں میں، مسلمان جوانوں میں، مسلمانوں کے وہ افراد جو نہیں جانتے اتنے عظیم عمل کو جو فروع دین کے اہم اعمال میں سے شمار کیا گیا ہے. یہ تو بہت سارے فروعات ہیں دین کے، لیکن 10 چیزیں جو شمار کی جاتی ہیں اس میں بہرحال اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اگرچہ اس کو آخر میں جا کے شمار کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم کبھی پہلے عرض کر چکے، بعد میں بھی آئے گی کہ جہاد اگرچہ آخر میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاد وہ ہے جس کی وجہ سے شروع کے فروعات بھی بچے ہیں. جہاد کی وجہ سے نماز بچی ہے، جہاد کی وجہ سے روزہ بچا ہے، جہاد کی وجہ سے حج بچا ہے. صرف فروع دین ہی نہیں بلکہ جہاد کی وجہ سے اصول دین بچے ہیں، جہاد کی وجہ سے توحید بچی ہے، جہاد کی وجہ سے اللہ کا نام جو ہے لوگوں تک پہنچا ہے، جہاد کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم پیغامات بچے ہیں، وہ انسانی جو میسیجز اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اس کی حفاظت بھی جہاد کے ذریعے سے ہوئی ہے. جہاد کی وجہ سے ہم نے
رسول اللہ کے بعد جو ہے حقیقی سلسلہ ولایت اور امامت کو سمجھا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اس حقیقت تک پہنچانے کے لیے۔ جہاد وہ حقیقت ہے، وہ رکن ہے کہ جس سے صرف فروع دین ہی نہیں بلکہ اصول دین کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں دو گروہ ہیں کہ جن کو جاننے کی ضرورت۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو اتنے زیادہ جاہل اور احمق ہیں کہ جن کو جہاد کے نام پر غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور باہر کے لوگ دوسری طاقتیں آ کر ان کو پیسہ دے کر یا ٹریننگ دے کر یا ان کو برین واش کر کے ان کی جو اپنے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ کرمنل لوگ ہیں، زندانوں میں ہیں، ان کو آ کر اس طرح برین واش کر کے جس طریقے سے ان کو آ کر جہاد کا مقدس لفظ استعمال کر کے ان کو جو ہے غلط جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک گروہ ایسا بنتا ہے جو دہشت گرد بن جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسے افراد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ اس طرف قدم آگے نہ بڑھیں، چونکہ بہت نقصان پہنچا ہے دہشت گردوں نے۔ دہشت گرد کسی بھی مذہب کے ہوں اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، صرف اسلام ہی کی بات نہیں ہے، دہشت گرد کسی بھی مذہب کے ہوں وہ پورے مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں مذہب کے حق اور باطل ہونے کی بات نہیں ہے۔ دہشت گرد عیسائی میں پیدا ہوں گے، عیسائیت کو نقصان پہنچائیں گے، بدھزم میں پیدا ہوں گے، بدھزم کو نقصان پہنچائیں گے، جو بھی پیدا ہوں گے جیسے میانمار ہے۔ دہشت گرد جو ہے ہندوازم میں پیدا ہوں گے، ہندوازم کو نقصان جیسے بھی پیسے پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندوازم میں دہشت گرد لوگ پیدا کیے ہیں، باقاعدہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے بڑے عہدوں پر ہوتے ہوئے دہشت گردی کی دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈراؤ لوگوں کو، دہشت پھیلاؤ، یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اس سے پورے مذہب کو، اپنے دھرم کو اور اپنے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی جو دہشت گرد پیدا کیے گئے ہیں وہ پورے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ البتہ ایک نقطہ یہیں پہ کبھی عرض کیا تھا، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو اور آپ یہاں کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کہ ایک فرق یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں اندر سے دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں، جو جن مذہبوں کا نام لیا۔ بعد میں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے کہ کس طرح سے دہشت گردی کی گئی تاریخ میں مختلف مذاہب میں، جو یہ بہت ہی باطل طریقہ ہے کہ جو آ کر کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے اور اسلاموفوبیا کے نام پر اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ مختلف مذاہب میں دہشت گرد پیدا ہوئے تاریخ میں، ابھی آپ میانمار کی تاریخ دیکھ لیں، ابھی ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کس طرح کے دہشت گرد سامنے آتے ہیں، اور کرسچینٹی کی دنیا کو دیکھ لیں، یہودیت کی دنیا کو دیکھ لیں، بدترین دہشت گرد جو ہے اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے، مسلمانوں میں بھی دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں، اس کو اعتراف کر رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے بدترین کردار ادا کیا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ دوسرے دھرم میں، دوسرے ریلیجنس میں اندر سے دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں باہر سے لوگ آ کر انہوں نے دہشت گرد بنائے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے، یہ کوئی صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ تحریری طور پر، اعتراف کے طور پر موجود ہے۔ حکومتوں کے ذمہ دار انسانوں نے، مثلا امریکہ کے فارن منسٹر نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے داعش بنایا ہے۔ پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن میں باقاعدہ یہ بات ڈیبیٹ میں کہی گئی اور اس کے انکار نہیں کیا گیا، یعنی پریزیڈنٹ کی حد تک، فارن منسٹر کی حد تک، اور دوسرے بہت سارے گروہ جو ہے جیسے آل سعود جو حکومت ہے، سعودی عرب کی ہم بات نہیں کر رہے لیکن آل سعود حکومت کی، یا اسرائیل کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں دہشت گرد باہر سے لوگوں نے آ کے بنایا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، اور مجرم قسم کے لوگوں کو یا احمق قسم کے لوگوں کو آ کر برین واش کر کے جو ہے ان کو دہشت گرد بنائے ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب میں اندر سے دہشت گرد پیدا کیا جائے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ، ایک نقطہ یہ تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد جس مذہب میں بھی پیدا ہوں گے اس مذہب کو نقصان پہنچائیں گے۔ دہشت گردوں نے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، دہشت گردوں نے ہندو مذہب کو بھی نقصان پہنچایا ہے، دہشت گردوں نے بدھزم کو بھی نقصان پہنچایا ہے، دہشت گردوں نے کرسچینٹی کو نقصان پہنچایا ہے، دہشت گردوں نے اس اپنے مذہب کے یہودیوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اپنے ہی مذہب کو نقصان پہنچایا اور بدترین نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات میں دہرا رہا ہوں، کبھی پہلے کہی ہے کہ اسلام کو کبھی تاریخ کے بدترین لوگوں نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے دہشت گردوں نے نقصان پہنچایا۔ ہندوازم کو بھی کسی نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے ہندو دہشت گردوں نے نقصان پہنچایا۔ بدھزم کو کسی نے اتنا زیادہ بدنام نہیں کیا ہوگا جتنا آج کے میانمار اور دوسری جگہوں کے دہشت گردوں نے بدنام کیا۔ یا کرسچینٹی میں بھی کسی نے کرسچینٹی کو اتنا زیادہ بدنام نہیں جتنا 11ویں 12ویں صدی کے درمیان میں 11ویں 12ویں صدی میں جو صلیبی جنگیں لڑی گئی، دہشت گردی جو کی گئی، بدترین دہشت گردی کی گئی، تقریباً 200 سالوں تک انہوں نے کرسچینٹی کو بہت نقصان پہنچا۔ تو
اور یہودی مذہب کو کسی بھی دور میں اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے، حتیٰ جن لوگوں نے حملہ کیا، قتل کیا، مارا بہت سارے لوگوں کو، حتیٰ ہٹلر نے بھی یہودیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا خود یہودی کے اندر موجود اسرائیل کے دہشت گردوں نے اور زائنزم نے پہنچایا۔ تو ہر مذہب کے لوگوں کے اندر جو ہے دہشت گرد پیدا ہوا، انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اسلام کی مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے افسوس یہ کہ باہر سے لوگ پیدا ہوئے، جبکہ اسلام اتنا زیادہ انصاف کی، عدل کی اور سلامتی کی اور صلح کی اور ایک پیسفل ماحول میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات ابھی کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی واقعاً کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ناکارہ اور اتنے باطل قسم کے لوگ ہمارے درمیان میں کبھی موجود نظر آتے ہیں، تو قرآن کا پیغام، قرآن کا وہ حسین پیغام، اسلام کا حسین پیغام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، وہ عظیم الشان سیرت جہاں رسول اللہ بدترین قاتلوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، ان سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، لیکن ابھی ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب تھا۔ تو ایسے لوگوں کو دو طرح کے مسلمان ہو گئے کہ جن کے سامنے ضرورت ہے کہ آ کر ان کے سامنے اسلام کے جہاد کی صحیح حقیقت بتائی جائے، تاکہ ایک وہ گروہ کی جن کو دہشت گرد باہر سے بنایا جا رہا ہے، پھر آئندہ کوئی جوان، کوئی بھی مسلمان دہشت گرد نہ بنے، بے گناہ کسی انسان کو نہیں مارے، بے گناہ کسی انسان کو قتل نہیں کرے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ چرچ میں، نہ روڈ پر، نہ دکان پر، نہ کسی اجتماع میں، کہیں بھی کسی بے گناہ کو نہیں مارا جا سکتا۔ اسلام صرف ان لوگوں کو قتل کرنے اور مارنے کی اجازت ہے جو جنگ کرنے کے لیے آئیں، یا جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہوں، جو عام انسانوں پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان سے اسلام جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ ہم آپ کے سامنے آیتیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور انہی آیتوں سے، جو بہت ہی حسین آیتیں ہیں، جو بہت ہی عظیم الشان آیتیں ہیں، جو انسانیت کی نجات کی آیتیں ہیں، ان نادانوں نے آ کر دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، اور یہ 26 آیتیں اس میں سے انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو وہ آیتیں اس لیے پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دو گروہ ہو گئے مسلمانوں کے۔ پہلے والے گروہ کے بارے میں بعد میں ہم تھوڑا گفتگو کریں گے کہ صحیح جہاد جاننا اس لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو بچایا جائے۔ ہمارے یہ ایک مشن کے طور پہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ دو گروہ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں ہیں، جن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلمانوں میں دو گروہ، ایک گروہ وہ ہے کہ جو واقعی بیچارے نادان ہیں، جو نہیں جانتے، جو اسلامی جہاد کے فلسفے کو نہیں جانتے، اسلامی جہاد نے جو اثر ڈالا ہے اس کو نہیں جانتے، اسلامی جہاد کی جو عظمتیں رہی ہیں نہیں جانتے، اسلامی جہاد کے ذریعے سے کس طرح انسانوں کی حفاظت کی گئی ہے، مظلوموں کی مدد کی گئی ہے، ظالموں سے ان کو نجات دی گئی ہے تاریخ میں، ابھی اور پچھلی تاریخ میں، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک۔ مثلا سیریا کے بے گناہ انسانوں کو کس نے آ کر بچایا ہے دہشت گردوں سے؟ اسلامی جہاد نے بچایا۔ 2 4 10 20 100 50 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسان کو، سیریا اور عراق کے لوگوں کو آ کر دہشت گردوں سے کس نے نجات دی ہے؟ تو اسلامی جہاد نے دی ہے، عراق کے مجاہدین نے دی ہے، سیریا کے قاسم سلیمانی کے شاگردوں نے نجات دی ہے، رہبر انقلاب کے اس بوڑھے عظیم مجاہد اور سپہ سالار کے مکتب میں تربیت پائے ہوئے لوگوں نے دی ہے، قرآن کے مکتب میں تربیت پائے ہوئے لوگوں نے، کربلا کے مکتب میں تربیت پائے ہوئے لوگوں نے آ کر لوگوں کو نجات دی ہے، بشریت کو نجات دی ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، بہت سارے ہمارے غیر مسلم ہیں بھائی لوگ جو اسلامی جہاد کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ لہذا اس بحث کی ان کے لیے بھی ضرورت ہے، یعنی بحث کی بھی ضرورت ہے، خاص کر 26 آیتوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ واقعاً پہچانیں اسلامی جہاد کیا، اسلامی جہاد کے ذریعے اسلام کو پہچانیں۔ چونکہ تعصب کا زمانہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، یہ جو غلط طریقے سے پابندیاں تھیں، لوگ سوچ نہیں سکتے، فکر نہیں کر سکتے، دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مذہب کے بارے میں بھی جاننے نہیں دیتے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انسان آ کر سوچے، دوسرے مذاہب کے بارے میں پڑھے، مطالعہ کرے، دوسرے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مکتب فکر ان کے بارے میں جانے، اور لوگ بھی جانیں، تاکہ انسان بہرحال یہ جو دوسروں نے ہمارے آنکھوں پر آ کر پٹی باندھ دی ہے، یا ہماری آنکھوں پہ آ کر غلط چشمہ لگا دیا ہے، یا ہماری سوچ کو محدود کر دیا ہے، یا کسی بھی مذہب کے انسان اور جوانوں کی سوچ کو محدود کر دیا، اس کو آزاد چھوڑیں، اس کو سوچنے دیں، اس کو فکر کرنے دیں، اس کو مختلف مذہب، مختلف دھرم کے بارے میں مطالعہ کرنے دیں، تاکہ وہ آزادی سے آ کر اپنی زندگی کے طریقے کو انتخاب کرے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ سب کے سب حق نہیں ہو سکتے۔
تو کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو تبدیلیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے مذہب باطل ہیں، لیکن جو چیز اس میں داخل کی گئی وہ باطل ہے، یہ اہم ہے، داخل کی گئی وہ باطل ہے۔ اگر قرآن میں بھی کوئی چیز داخل کی جائے تو باطل ہے۔ بعد میں ہم آیت پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من قبلہ، قرآن میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ صرف خود ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے قرآن کی کہ قرآن میں کسی طرح کی تحریف ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بحث ہم انشاءاللہ بعد کے عشرے میں کریں گے، شاید تیسرے عشرے میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کریں گے، کہ قرآن میں کسی بھی طرح کی تحریف ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے مذہب میں، بہت سارے دھرم میں لوگوں نے آ کر اپنی پسند سے بہت سارا باطل داخل کر دیا ہے، تو لوگ آزادی سے آ کے مطالعہ کریں تاکہ سمجھیں کہ واقعاً حقیقت کیا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس بحث کی کہ جو اسلامی جہاد اور اسلامی جہاد کے ساتھ ساتھ دین ہی کو نہیں جانتے، جو بیچارے نہیں جانتے، اپنی زندگی میں مشغول ہیں، کھانے پینے میں، کمانے میں، سروس کرنے میں ٹائم نہیں ہے، تو اچھا ہے کہ ایک مناسب موقع ہے، ابھی لوگ متوجہ ہوئے ہیں اگر جانے کہ واقعی اسلامی جہاد کیا ہے اور پورا اسلام مذہب کیا ہے، اور اسلام کے سلسلے میں رسول اللہ کی پوری سیرت کیا ہے، اور رسول اللہ کے خاص اصحاب اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا ہے لوگوں کے سلسلے میں، حتیٰ جو لوگ مقابل میں جنگ کرنے آتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک گروہ ان کے لیے بھی یہ بحث کی جا رہی کہ جن کے ذہنوں میں فتنے ہیں، جن کے جو نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، یہ بحث ظاہر ہے کہ وہ تو سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ تو امید نہیں کہ ان کو وہ سمجھیں گے، چونکہ وہ سمجھ کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس لیے بحث کرنا ضروری ہے کہ باقی 3 گروہ سمجھ لیں، 2 حصے مسلمانوں کے، تیسرا گروہ جو غیر مسلمانوں کے، تاکہ ان کی جرأتیں کم ہو جائیں، وہ اس طرح کی جرأت پھر نہیں کر سکیں۔ باقی 2 گروہ وہ ہے جو سمجھتا ہے، مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جو سمجھتا ہے، کم ہیں یہ لوگ، لیکن الحمدللہ ہمارے زمانے میں بھی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں ممکن ہے یہ تعداد کم ہو، لیکن الحمدللہ ابھی سیریا میں، عراق میں، یمن میں، اور جہاں ایک طرف دہشت گرد لوگ پیدا کیے گئے، وہیں پر ایسے بہت سارے جوان، پاکیزہ جوان، مقدس جوان، مخلص جوان، مومن جوان، انسانیت کی خدمت کرنے والے جوان بڑی تعداد میں، کہ جو آ کر حتیٰ باطل طاقتوں کے مقابلے میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس لیے اس بحث کی ضرورت زیادہ تھی۔ اب میں ڈائریکٹ جو تھوڑا سا وقت بچا ہے، میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں اور آیت پڑھ لیتا ہوں ابھی، انشاءاللہ توضیح جو اس کی بعد میں کل کے پروگرام میں کریں گے۔ یہاں جو شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، ایک آیت جس پر اعتراض ہوا تھا 26 آیتوں میں، سورہ بقرہ کی 191 نمبر آیت تھی۔ چونکہ اس آیت کو جب ڈائریکٹ ہم پڑھتے ہیں تو لوگ واقعاً انسان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اگر کنٹیسٹ میں آ کے پڑھی جائے، یعنی اس کے آیت کے آگے پیچھے بھی دیکھا جائے اور پوری تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے، تو یہ آیت بہت ہی حسین اور بہت ہی عظیم الشان نظر، یعنی اگر صرف آیت کو اٹھا کے پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ سخت آیت لگے، لیکن اس آیت کو تھوڑا اس کے پہلے والی آیت بھی پڑھیں، اس کے بعد والی آیت بھی پڑھیں، اور کس پس منظر میں، کس کنٹیسٹ میں اور کن حالات میں آیت نازل ہے اس کو دیکھیں تو یہی آیت بہت زیادہ حسین لگے۔ پہلے میں اسی 191 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے اندازہ لگائیں کہ جب صرف تنہائی آیت پیش کی جاتی ہے جو پیٹیشن میں داخل کی گئی ہے عرضی میں، تو آیت جو کیسی لگی؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ وہ بھی یہ بات عجیب لگے گی لوگوں کو، اور دشمن اسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، حق کا دشمن، قرآن کا دشمن، جب ڈائریکٹ اس آیت کو، لیکن اس کے پہلی والی آیت کو نہیں پڑھتا اور چاہتا کہ کوئی پڑھے بھی نہیں، لہذا پہلی اس آیت کو دیکھ لیں، بعد والی جو 191 نمبر کی آیت ہے جس کو پیش کیا گیا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں بھی ان کو پاؤ، جیسے بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو باہر نکالو جیسے کہ انہوں نے تم کو باہر نکالا۔ والبتہ اس آیت سے کچھ تھوڑا سمجھ لینا چاہیے انسان کو، اگر دوسری آیتیں نہ بھی پڑھے تو اس آیت کی اس جملے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ قتل کس کے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس کو باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس طرح سے انہوں نے تم کو باہر نکالا ان کو باہر نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دیکھو فتنہ یہ قتل سے کہیں زیادہ برا ہے۔ فتنہ یعنی ایک ایسی حالت پیدا کر دینا کہ لوگ آپس میں لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، نفرتیں پیدا ہو، جیسے ابھی فتنہ ہمارے ملک میں پیدا گیا، حکومتی پیمانے پر فتنہ پیدا گیا، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے، جب انسان انسانوں سے نفرت کرنے لگے، جب انسان انسانوں سے دوریاں بنانے لگے، یہ فتنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن دیکھو مسجد حرام کے پاس ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان سے جنگ نہیں کرنا۔
حتی یقاتلکم فیہ، لیکن یہ کہ اگر وہ آ جائیں مسجد حرام کے پاس جنگ کرنے کے لیے تو وہاں جنگ کر لینا. اگر وہ خود آئیں، اگر وہ خود آپ پر حملہ کریں تو آپ مجبور ہیں کہ آپ مسجد حرام میں بھی ہوں. مسجد حرام یعنی کعبے کے آس پاس کی سرزمین، جو حرم کی سرزمین ہے، خاص کر مسجد حرام جو ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں یہاں پر، آپ بھی جنگ کریں. اب اسی آیت میں، ایک ہی آیت کو اگر انسان صحیح طریقے سے پڑھے، میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس طرح انکار کرنے والوں کا انجام یہ ہے. کافرین یعنی انکار کرنے والے. یہ بحث ہم بعد میں کریں گے، چونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کفر کے لفظ سے. وہ سمجھتے ہیں کفر، کافر یعنی فلاں قوم. کافر کسی قوم کا نام نہیں ہے. کافر جو ہے ایک عمل ہے. جو بھی حق سے انکار کرے، جو بھی حقیقت سے انکار کرے، وہ کافر ہے. وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اس کے مقابل میں جو ہے وہ مسلم ہے. مسلم یعنی جو تسلیم ہو، جو حقیقت کے سامنے جس کے پاس سبمیشن ہو، یعنی سبمیشن یعنی حق کے سامنے تسلیم ہونا. وہ مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلمان میں. یہ بحث انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن چونکہ بھی وقت کم رہ گیا ہے لہذا ہم اس کے آگے پہلے والی اور بعد والی آیت ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وضاحت تھوڑی اس کی کل کے پروگرام میں کریں گے بعض دوسری آیتوں کے ساتھ. یہ 191 نمبر کی آیت تھی جو سب سے پہلے اس پیٹیشن میں پیش کی گئی ہے. وہ عرضی 26 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت یہ ہے. لیکن 190 نمبر کی آیت کی 191 سے پہلے فوراً 190 نمبر کی چھوٹی آیت ہے جو میں نے شروع میں بھی پڑھی تھی عنوان کے طور پر. اس کے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. قرآن کہتا ہے ان لوگوں سے جنگ کرو کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں. یہ قانون ہے. بعض لوگ آگے کہتے ہیں کہ جہاد مانے ہے وہ محنت کرنا، کوشش کرنا. ہاں صحیح ہے، علم حاصل کرنا، یہ بحث ہم کریں گے بعد میں. علم کا جہاد کرنا اور دوسرا جہاد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، پیسہ کمانا، یہ بھی جہاد ہے اگر حق کے لیے ہو، لوگوں اپنی عزت کے لیے ہو. اور قتال کے لفظ سے بچتے ہیں کہ نہیں اسلام میں جہاد مارنے کو نہیں کہتے، قتل کرنا نہیں. قرآن کہتا ہے، یہ بحث ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو لوگ تم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تم وہاں خاموشی سے بیٹھے نہیں رہو. تم یہ نہیں کہو ہاں آؤ مجھے مار لو. حتیٰ زیادہ لوگ ہوں، حتیٰ تنہا ہے انسان، لیکن اپنے آپ کو باطل کے سامنے اور قاتلوں کے سامنے اور دہشت گردوں کے سامنے تسلیم نہیں کر دے کہ آؤ تو مجھے مار لو. نہیں، ان سے جنگ کرو. اکیلے ہی ہو تو جنگ کرو، تنہا ہو تو بھی ان سے جنگ کرو. یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ ضروری مسئلہ ہے کہ باطل طاقتوں کے سامنے اسلام اپنے آپ کو تسلیم اور سرنڈر نہیں کر دے. قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے تم بھی جنگ کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور لیکن دیکھو جنگ بھی دیکھو حد سے آگے نہیں بڑھنا. حتیٰ وہ جو تم سے جنگ کرنے آئے، یہ کتنا حسین ہے یہ اسلام کا. جنگ میں کوئی کچھ بھی نہیں پہچانتا. کہتا جنگ میں تو ہمیں بس جیتنا ہے، چاہے جو بھی کرنا ہے کرے، چاہے جتنا بھی ظلم کرے، چاہے جتنے بھی حربے اختیار کریں، چاہے جتنا بھی دھوکہ دے، کچھ بھی کریں. جنگ میں کہتے ہیں جنگ میں ساری چیزیں جائز ہے. ایک محاورہ بھی ہے کہ جنگ میں جائز، ساتھ میں ایک لفظ اور بھی ہے. جی ہاں، کیا جنگ میں اور محبت میں. نہ جنگ میں، اسلام میں نہ جنگ میں کوئی چیز جائز ہے، ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. نہ محبت میں بھی جو ہے قانون ہے. اب یہ محاورہ بہت اچھا محاورہ نہیں ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں اس لیے میں نے کہہ دیا. جنگ میں بھی کوئی چیز جائز نہیں، اتنا ہی جائز ہے جو قانون کے مطابق. یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فوراً لفظ استعمال کرتا ہے. اس کو سنیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی سنیں اور غیر مسلمان لوگ بھی سنیں، اور وہ دشمن اور سازشی لوگ بھی سنیں. قرآن کہتا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو، مضبوطی سے جنگ کرو جو لوگ تم سے جنگ کریں. لیکن ولا تعتدوا، دیکھو حد سے آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی تجاوز نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی قانون کی پابندی کرنا. وہ قانون بعد میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. مثلا جو آپ جنگ کی ابتدا نہ کرنا، آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو لیکن پھر بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا. سخت ترین حالات میں امیر المومنین منع کرے نہیں، ہم جنگ کے آغاز نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں زہیرقین کہ ہم جنگ کر لیں، ابھی جیت جائیں گے. تھوڑے لوگ کہا نہیں، ہم جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے. بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے. کوئی بھاگنا چاہ رہا ہے، بھاگنے دو، اسے نہیں مارو، پیچھا نہیں کرو. آبادیوں کو تباہ نہیں کرو، کھیتوں میں سے نہیں گزرو.
ایک ایک لاکھ کا لشکر گزر رہا تھا جب امیر المومنین 90,000 کا لشکر گزرا جنگ صفین کی، لیکن پابندی سے تاکید کی کہ دیکھو لوگوں کے کھیتوں کو روتے ہوئے نہیں جانا، باغات کو اجاڑتے ہوئے نہیں جانا، کسی کے کھیت پہ حملہ نہ کر دینا، کسی کے باغ سے تم پھل توڑنا نہ شروع کر دینا کہ ہم طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا کرسچن لشکر نے صلیبی جنگوں میں برباد کیا، جہاں سے گزرے وہ اپنے ہی کرسچن لوگوں کو برباد کر کے گزرے، مارتے ہوئے، جنہوں نے تھوڑا سا رکاوٹ کی ان کو قتل کر دیا۔ اسلام نے سختی سے بنا کیا کہ اسلامی لشکر کہیں سے بھی گزرتا تھا کسی کو ذرا برابر نہ، جبکہ جنگ میں مشکل ہوتی تھی، ایک ایک لاکھ لوگوں کو کھانا لے کے جانا مشکل ہوتا تھا، آسان کام نہیں، 1 لاکھ لوگوں ایک ٹائم میں کھانا کھلانا مشکل ہے، لیکن 90,000 لوگ جا رہے ہیں، 4 مہینے کی جنگ ہے، آسان تھا۔ لیکن سختی سے امیر المومنین نے حکم دیا تھا کہ کسی کے کھیت میں، کسی کے باغ میں کہیں پر کوئی نقصان نہ پہنچانا، کسی کے جانور کو نہ پکڑنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تجاوز کرنے والوں کو اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے خلاف تم حد سے آگے نہیں بڑھ جانا۔ جنگ کر رہے ہیں، ہاں جنگ کرو، مردانگی سے جنگ کرو، مرد بن کے جنگ کرو، عورتوں والی جنگ نہ کرو، ڈرو بھی نہیں، دھوکہ بھی نہیں دو، ظلم بھی نہ کرو، حد کے اندر رہ کے جنگ کرو۔ پھر میرے خیال سے ابھی یہ گفتگو جو ہے تھوڑا طولانی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے بعد کی آیتوں کو انشاءاللہ ہم کل یہ آیت اور اس کے بعد اور بھی بعد آیتیں 26 آیتوں میں سے اگر فرصت رہی تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن ایک نقطہ، ایک جملہ اس کے بعد کا کہ اس کے بعد 191 نمبر کی آیت ہے، کل انشاءاللہ ہم اس حالات کو بھی پیش کریں، ان حالات کو پیش کریں جن حالات میں آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے 191 نمبر آیت کی، جہاں تم کو پاؤ مار دو، قتل کر دو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، یعنی اس آیت کے ساتھ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں اب ان سے تم جنگ کرو، جہاں تمہیں ملے ان کو مارو، تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو نکالو، لیکن فتنہ نہ ہونے پائے، جو کہ فتنہ قتل کرنے سے برا ہے۔ اس کے بعد 192 نمبر آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنِ انْتَهُوا، توجہ کریں، اگر وہ باز آ جائیں جنگ کرنے سے تو بس ختم ہو گئی بات۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ اگر وہ باز آ جائیں، جنگ نہیں کر رہے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یا حق قبول نہ بھی کریں، صرف جنگ سے باز آ جائیں تو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو ان کو، پھر جنگ نہیں کرو، پھر حملہ نہیں کرو، پھر قتل نہیں کرو، پھر ظلم نہ کرو، پھر حد سے آگے نہیں بڑھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ رحمت کرنے والا بھی ہے، رحیم ہے اللہ، اللہ سب کے لیے رحیم ہے، اللہ صرف مسلمانوں کے لیے رحیم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے پوری بشریت کے لیے، پورے نظام۔ آپ اللہ کہیں، ایشور کہیں، گاڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہی ایک ہی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو خلق کیا ہے، پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور وہ ذات سب کے لیے رحیم ہے، سب کو غذا دیتی ہے، سب کو پانی دیتی ہے، سب کے لیے بارش ہوتی ہے، سب کے لیے دھوپ نکلتی ہے، سب کے لیے سورج چمکتا ہے، سب کے لیے ہوائیں چلتی ہیں، سب کے لیے بادل آتے ہیں، سب کے لیے زمین جو ہے آمادہ ہے اور غذا پیدا کرتی ہے، سب کے لیے پھل نکلتے ہیں، اللہ سب کے لیے رحیم ہے، لہذا آپ بھی چھوڑیں، اگر جنگ نہیں کرتے تو چھوڑ دیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جنگ بھی جو تم کرو، جو لوگ تم سے جنگ، کس لیے جنگ کرو؟ تاکہ فتنہ نہ بنے، قوم میں کسی ملک میں فتنہ نہ بنے، ہاں فتنہ نہیں ہونا چاہیے، فتنہ بہت برا ہے، کہ قتل کرنا بھی برا ہے اسلام کے نزدیک، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، لہذا فتنے کے لیے، اگر فتنے کو روکنے کے لیے کسی کو مارنا ہے تو ہاں جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو، فتنے کو روکو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تاکہ یہ دین جو ہے اس ایک خالق کے لیے ہو جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے ہندو، مسلمان، کرسچن، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، ہر ایک کو پیدا کرنے والی ذات، یہ سب مانتے۔ فرعون بھی کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے پیدا کیا تھا، میں رب تمہیں پالتا ضرور ہوں لیکن میں تمہارا خالق نہیں ہوں۔ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو آگے کہ پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اور سب کہتے بھی ہیں، ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں پیدا کرنے والا ایک ہے، نام الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ لہذا فرمایا کہ فتنہ نہ ہو تاکہ وہ سب اس کے لیے ہو جائے، دین اس کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر دوران تکرار کرتا ہے قرآن 193 نمبر کی آیت کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں، اب جنگ نہیں کر رہے ہیں، بار بار یہ شروع میں 190 آیت میں بھی، پھر 92 میں، پھر 93 میں، اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو فلا عدوانہ، پھر اب کوئی عدوان نہیں، پھر کوئی دشمنی نہیں، اب دشمنی ہی نہیں رہ گئی، اگر وہ جنگ نہیں کرتے تو کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر جنگ کریں گے تو وہاں پھر کوتاہی نہیں کرنی ہے، وہاں دشمنی ہے، وہاں جنگ کرنی ہے، وہاں مضبوطی سے جنگ کرنی ہے، وہاں کمزور نہیں پڑنا ہے۔ اگر باز آ جائیں تو فلا عدوانہ، تو وہاں پہ کوئی دشمنی نہیں، الا علی الظالمین، لیکن ظالموں سے دشمنی ہے، یہ بھی قانون یاد رہے، قرآن کے قانون یہ ہے کہ ظالموں سے دشمنی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے،
چاہے وہ کسی پر ظلم کر رہا ہو، مسلمان پہ کر رہا ہو، غیر مسلمان پہ کر رہا ہو، حتیٰ مسلمان لشکر جا کر غیر مسلمان پہ کر رہا ہے ظلم، وہ بھی اسلام کا دشمن ہے۔ اس کا ہم مثال انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے۔ لشکر مسلمان ہے، ظلم جس پہ کر رہا ہے وہ غیر مسلمان ہے، لیکن کہا جائے نہیں یہ مسلمان لوگ ظالم ہیں، ان کے خلاف جنگ کرو۔ امیر المومنین نے بھیجا کہ ان مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہودیوں پہ کر رہے ہیں، نصرانیوں پہ کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جا کے جنگ کرو۔ یہ 190 آیت سے لے کر کے 193 آیت، لہذا میں اپنے برادران سے کہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ 26 آیتوں کی بات جانتے ہیں، اس کی پہلی آیت کو جب پڑھیں تو صرف ایک آیت نہیں پڑھیں۔ جو لوگ نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں وہ صرف ایک آیت پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی مطلب ایک آیت میں نہیں ہوتا ہے، پورے پیراگراف کو پڑھنا پڑتا ہے۔ کسی مطلب کو کسی بھی کتاب میں کسی بھی سبجیکٹ میں جائیں تو پورے پیراگراف کو دینا پڑتا ہے۔ جب اس آیت کو پڑھیں تو پورا قرآن ہم نہیں کہتے اگر نہیں پڑھ سکتے، پوری سورہ بقرہ اگر نہیں پڑھ سکتے، پورا پیج بھی اگر نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم یہ 1/4 پیج پڑھیں، 1/3 پیج، یعنی 190 نمبر سے لے کر کے 193، یہ 4 آیتیں پڑھیں، 90، 91، 92، 93، یہ 4 آیتیں پڑھیں۔ اگر صرف 4 آیتوں کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو باقی 26 آیتوں کو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ آپ پیش کی جائیں گے انشاءاللہ۔ البتہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلی منزل میں قرآن کی سب سے پہلا سورہ تو سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، جب اس سورے کو آگے پڑھیں تو اس سورے کی 4 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں، آیت نمبر 190 سے لے کے 193 تک انشاءاللہ۔ اور اگر اس سے سمجھ لیں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کون سی نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، کون سے تفرقے ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر بعد کی آیتوں کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ان آیتوں کا حوالہ شاید بعد میں بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ خالق کی جو ہم سب کا خالق ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، وہ تمام انسانوں کی ہدایت بھی فرمائے۔ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کے نفرتوں سے، ان کے شر سے پوری بشریت کو، تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور قرآن کا یہ عظیم الشان پیغام، قرآن کا نجات دینے والا پیغام، قرآن کا وہ پیغام جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کی وہ رحمتیں جو صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، ان سے تمام انسانوں کو آگاہ فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔